قرض دار کو زکوٰۃ دینے کا حکم اور طریقہ۔ کسی آدمی کو زکوٰۃ دیتے وقت کہا جائے کہ آپ پر جو قرضہ ہے یہ پیسے اپنے قرضے میں ادا کر دو، اس طرح زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ صفی اللہ جدہ سے، نہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا 1,00,000 روپے، اب زکوٰۃ دینے کا ٹائم آیا تو وہ غریب بھی ہے، تو اب آپ اسی کو کہتے ہو کہ وہ جو 1,00,000 روپے تمہارے پاس ہے نا وہ میری طرف سے زکوٰۃ میں ہو گئے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو آپ 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، بولیں بھائی دل میں نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ جب وہ اس کا مالک بن جائے یعنی ہینڈ اوور ہو جائے، قبضہ میں آ جائے، پھر آپ بولیں واپس دو، شاباش، اچھے بچوں کی طرح 6 مہینے سے میرے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہو، واپس نہیں کر رہے، اب یہ 1,00,000 روپے لے کے کدھر نکل رہے ہو پتلی گلی سے، چلو واپس کرو۔ تو وہ پیسے آپ رکھیں تو آپ اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ جب ہے جب وہ کمبخت زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو، معذرت کے ساتھ، یعنی وہ معذرت اس سے کر رہا ہوں جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، اس کو میں نے کمبخت بول دیا نا۔ اچھا بھائی، کیا امداد جمع کرنے والا خود استعمال کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے لوگوں کی مدد کے لیے امداد اکٹھی کی، اگر وہ خود ضرورت مند ہو تو کیا وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے؟ محمد فیضان انڈیا سے، بالکل نہیں لا سکتا، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ 2 وجہ سے اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے مجھے پیسے دو، تو وہ لوگوں کی طرف سے وکیل بن رہا ہے رقم پہنچانے کا، اور وکیل خود نہیں تصرف کر سکتا اپنے لیے۔ یہ ایک اصول ہے فقہا کا کہ وکالت کا مطلب ہے کہ آپ درمیان میں واسطہ بن رہے ہیں دوسروں تک رقم پہنچانے کا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا نقصان بہت ہے، اس سے حرام خوری کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جنہوں نے چندے کے نام پہ لوگوں سے رقمیں لینا شروع کر دیں، اور پھر خود گھر میں کوئی پریشانی آئی تو وہی پیسے وہاں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس تو لاکھوں روپے رکھے ہوتے ہیں، پھر ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، پھر پراپرٹی، کیونکہ ضرورت کی تو کوئی انتہا ہے نہیں، پھر انسان کہتا ہے یار میرے اتنے بچے ہیں تو میں ایک پراپرٹی تو سب کے لیے لوں۔ اور ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ جی وہ چندہ وندہ اکٹھا کیا تو چونکہ میرے تو بچے بھی ہیں، میری تو پراپرٹی بھی ہے، سوری مجھے ایک بچے کے لیے پراپرٹی لینی ہے، اور میں مر گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا، تو جناب سب کے لیے پلاٹ بھی آ رہے ہیں انہی زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس لیے 1 روپیہ بھی، 1 دھیلا بھی اس شخص کے لیے استعمال کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، جس نے لوگوں کے لیے چندہ جمع کیا ہو۔ بلکہ اس کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جس نے چندہ دیا نا اس نے کہا تھا آپ جہاں چاہیں استعمال کریں، تو جہاں چاہیں میں تو آ گیا نا، میں خود بھی استعمال کر سکتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب کوئی چندہ دے رہا ہے آپ کو تو اس کا، جب وہ کہتے ہیں نا جہاں چاہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستحقین میں جہاں چاہیں، اور آپ اس میں شامل نہیں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کو بول کے دیکھیں، اچھا ٹھیک ہے جہاں چاہیں کا مطلب میں خود بھی استعمال کر لوں، وہ کہے گا نہیں آپ کیوں استعمال کریں گے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نا ہاں آپ بھی استعمال کر لیں، تو پھر اسے یہ بولیں اچھا میں اسے پلاٹ خرید لوں، تو دیکھیں وہ تھپڑ لگائے گا کھینچ کے ایک۔ تو وہ اگرچہ وہ 100 دفعہ یہ کہہ دے کہ جہاں چاہیں استعمال کریں، آپ کو کلی اختیار ہے، پھر بھی آپ اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتے، خود استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، آج کل یہ بھی دھندا لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے پیسے کمانے کا۔ تو ہاں اگر وہ آپ سے آ کے کہتا ہے جہاں چاہیں استعمال کروں، پھر آپ اسے صراحتاً پوچھیں کہ حضرت اگر میں خود رکھ لوں تو اجازت ہے؟ تو اگر وہ کہتا ہے ہاں خود بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں دینے والوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو پیسے دیں، مثلا میں اپنا عمل بتاتا ہوں، مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ پیسے ہیں، یہ راشن کے لیے آپ نے اعلان کیا تھا، یا کوئی غریب مسکین کو آپ دینا چاہیں تو یہ فار ایگزامپل 10,000 کی مثال دیتا ہوں میں، یہ 10,000 روپے میں ہم نے آپ کو دے دیے، آپ جہاں چاہیں استعمال کریں، اور بعض وہ کہتے ہیں آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو میں فوراً وہ رقم ان کو واپس کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں، آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، آپ نے مجھے پیسے دیے، آپ نے مجھے اختیار دے دیا کہ چاہے تو خود استعمال کریں چاہے تو غریب کو دیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو کوئی بڑا مستحق مل رہا ہوتا ہے، غریب مل رہا ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں لالچ آتی ہے کہ یار دینے والے نے کہا تھا خود بھی کر سکتے ہیں، اس کو بھی دیں، تو اس لالچ میں، اس آزمائش میں آپ ہمیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو کسی نے کسی کو ہدیہ دینا ہے تو سیدھا سیدھا بولے بھائی یہ آپ کے پیسے ہیں، بس۔ جب کوئی مثال کے طور پر مجھے کوئی 10,000 روپے لا کے دے اور کہے مفتی صاحب یہ آپ کو گفٹ ہے، تو جب میری ملکیت میں آ گئے تو پھر تو میں ویسے بھی جہاں چاہیں استعمال کروں، میں خود کھاؤں، میں بچوں کو کھلاؤں، میں زکوٰۃ میں کسی کو دے دوں، وہ میں صدقہ کر دوں، تو بات جو ہے نا کلیئر کرنی چاہیے۔ دینے والوں کا بھی بڑا قصور ہے، وہ نا اگلے کو اس کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں۔ آپ صاف لفظوں میں بتائیں
کہ یہ پیسے آپ کو ہدیہ ہیں تو بس آپ کو ہدیہ ہیں, پھر جہاں چاہیں کا لفظ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی یہ آپ کو گفٹ ہے, یہ آپ کو ہدیہ ہے, یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. بس تحفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں استعمال کریں, پھر یہ دم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں چاہیں طرف سے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیں, یہ ہو گیا بھائی گفٹ ہو گیا. اور اگر آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ یعنی گفٹ نہیں دے رہے, تو پھر سیدھا سیدھا بولیں کہ بھئی یہ پیسے آپ کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں. تو یہ یعنی اس میں پھر یہ کہنا کہ چاہے آپ استعمال کریں چاہے کہیں اور استعمال کریں, یہ نہ کہا کریں, یہ بہت غلط چیز ہے. تو دینے والوں کا بھی قصور ہے, وہ واضح نہیں کرتے, اور لینے والوں کا بھی قصور ہے, بعض دفعہ وہ بھی صحیح بات کلیئر نہیں کرتے. تو یہ پیسوں کے لین دین میں شریعت میں بہت زیادہ معاملے کو صاف رکھنے کا حکم ہے. آپ کو بہت سے لوگ ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں چندے کے نام پہ انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں, اور وہی کر کے کہ بھائی ہمیں بھی تو ضرورت ہے, اور اپنے رشتہ داروں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے, اپنے سارے چچے ماموں تائے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو دینے والے بھی آج کل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ کسی پر کوئی اعتماد, کوئی ان کا کرائٹیریا نہیں ہے, جو بھی اٹھ کے چندہ شروع کر دے اس کو پکڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا بھائی, نماز میں موبائل کی گھنٹی بند کرنے کا طریقہ. اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجے تو کتنی بار تک بند کر سکتے ہیں؟ زبیر صاحب سرگودا سے. اگر بار بار بج رہی ہے تو ایک دفعہ بند کریں, دوبارہ بج رہی ہے تو موبائل ایک ہاتھ سے نکال کے سائلنٹ کر دیں, اس کو دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں تاکہ کم سے کم حرکت ہو. غیر مسلم کے آخری رسومات میں شرکت کا حکم. حافظ عاصم دہلی سے. کیا کسی غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر مسلموں کی, ان میں شریک نہیں ہو سکتے, چاہے وہ آخری ہوں یا درمیانی ہوں یا پہلی ہوں. تو البتہ ویسے اس کی تعزیت کر سکتے ہیں. کسی غیر مسلم دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر جا کے تعزیت کرنا کہ بھائی بڑا افسوس ہوا اس کا انتقال ہو گیا, یہ کرنا جائز ہے. موت کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ بنت آدم کراچی. کیا موت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی بہت ہی زیادہ دنیا سے تنگ آ جائے, آزمائشوں میں ہو, تو یوں دعا کریں, اے اللہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وامتنی ما کانت الممات خیرا لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب زندگی بہتر ہو, اور اس وقت موت دے جب موت بہتر ہو. یوں دعا کر سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے. قرآن حفظ کر کے بھول جائیں تو کیا کریں؟ قرآن مجید مکمل حفظ کر کے بھول جائیں تو کیا کریں؟ اور قیامت میں ایسے شخص کے لیے کیا سزا ہے؟ صابر حیات انڈیا سے. اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ قرآن جو بھولنا ہے نا, تو راجح قول کے مطابق جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے تو اس پر وعید ہیں. اگر حفظ کیا اور یاد نہیں رہا اس کو تو یہ بھولنا نہیں ہے, اس پہ وعید نہیں ہے. البتہ نعمت کی ناشکری بہرحال ہے, تو اس لیے بچنا چاہیے بھولنے سے, مگر اس پر وہ عذاب نہیں ہے جو مشہور ہے, وہ اس پر ہے جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے انسان, اور آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے. طلاق شدہ چچی سے نکاح کا حکم. کیا بھتیجا اپنی طلاق شدہ چچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ محمد ابرار راولپنڈی سے. جی بالکل کر سکتا ہے, چونکہ چچی نامحرم میں ہے, اس سے چچی کا پردہ بھی فرض ہے اپنے شوہر کے بھتیجوں سے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان کیا نکاح مکروہ ہے؟ ہلال پروانہ کشمیر. ہمارے معاشرے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیانی وقت میں نکاح یا شادی کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. کیا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی کراہت ہے؟ یعنی بالکل غلط عمل ہے, یہ بالکل جائز ہے. آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان نکاح کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور جو لوگ اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں ان کا عمل برا ہے, اس برائی کو ختم کرنا چاہیے معاشرے سے. بہت سے صحابہ تابعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے ثابت ہے کہ اس دوران نکاح کیا ہے.